ساری ہوگی ساری بڑائی اسی کے لیے ہے جو سنسار کا مالک ہے، جس نے اس دھرتی پر ہزاروں روپ میں انسان کو بھیجا، انسان کے اچھائی اور بھلائی کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے عزیزوں، ابھی آپ کے سامنے ہمارے عزیز محترم بہت اچھے ڈھنگ اور بہت اچھے زبان میں بیان فرمایا، جو آپ لوگ سن رہے تھے، اور بہت کم وقت میں انہوں نے مختصر بیان کر دیا۔ کہا یہ کہ انسان اگر سمجھے غور کرے تو تھوڑی ہی بات کافی ہو جاتی ہے، اور اگر نہ سمجھے تو بہت بات بھرنے کے ساتھ ہی وہ بیکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غور سے سننے کی کوشش کیجیے۔ ہم جو کچھ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، دنیا میں وہ چیز کو سرجن ہار نے بھیجا، دو چیز، محبت، دوسرا امید۔ غور سے سنیے، محبت اور دوسری چیز ہے امید۔ آپ محبت کے بعد اسی کا دوسرا رخ ہے آپ امید۔ دنیا میں ہر انسان پیار کرتا ہے، خواہ جس سے بھی اس کو پیار ہو، محبت ہو، عشق ہو، مگر پیار ہوتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ محبت ہوتا تو ہے ضرور، مگر جس سے محبت وہ کرتا ہے اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ وہ محبت تو کرتا ہے، سمجھ گئے؟ غور سے سنیے، محبت تو کرتے ہیں آپ، مگر جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ محبت ہوتی ہے دیکھنے کے بعد، اور یہاں ان کی بات ہے کہ ہر انسان محبت کرتا ہے مگر اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ ہاں، جس سے بھی اس کو محبت ہے لیکن اس کو وہ نہیں دیکھتا ہے۔ محبت ہوتی ہے جس سے، وہ ہے امر، وہ ہے حکم، وہ ہے روح، وہ ہے جان، وہ ہے پران۔ جسم سے محبت نہیں ہوتی ہے، اگر روح نکل جائے تو مردہ سے محبت کوئی نہیں کرتا ہے، بلکہ راحت ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے اور روتا ہے۔
لیکن محبت کرتا ہے جب انسان تو اس کے جسم سے، اس کے بدن سے، اس کے شریر سے، اور جسم ہے ایک جیل خانہ، ایک قید خانہ ہے، تو اب جو محبت کرتے ہیں وہ ایک جیل سے محبت کرتے ہیں، ایک قید خانے سے محبت کرتے ہیں۔ روح کو تو آپ نے دیکھا نہیں، اور اگر روح نکل جائے تو پھر محبت آپ کی ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کسی کو کہ جس کی جان نکل گئی ہو اس کے ساتھ ہی وہ محبت کرے، بلکہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ مگر انسان محبت کرتا ہے اسے تو اس کے جسم سے، اور جس میں وہ جسم ہے ایک قید خانہ، اور قید خانے سے محبت کرنا کیا ہے؟ میرے دوستو اور عزیزو سمجھو، تمہارے اندر جو جان ہے یہ ایک حکم ہے ایشور کا، مالک کا۔ یہ جو جان ہے جس کو تم پران کہتے ہو یہ حکم ہے اس کا۔ اب سمجھنے کی کوشش کرو کہ جان سے تو محبت کرتے ہو، حکم سے محبت کرتے ہو، حاکم کے حکم سے محبت کرتے ہو، لیکن حاکم سے محبت نہیں کرتے ہو۔ اگر کاش تمہارے دل میں اس حکم سے بجائے حاکم کی محبت ہو جائے تو دین اور دنیا دونوں چھوڑ جائے۔ بات یہی ہے، محبت تو کرتے ٹھیک ہو، محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، لیکن دل سے محبت کرتے ہو۔ جس کی محبت ہے اس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ جان جو ہے انسان کے جسم کے اندر اس کو تم دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو، لیکن محبت کرتے ہو۔ تم سمجھو کہ تم محبت کس سے کر رہے ہو؟ محبت تو جان سے ہوتی، اور جان کو تم دیکھتے نہیں ہو، اس کے اندر جو قید ہے اس سے محبت ہے۔ اگر وہ نکل جائے تو پھر تمہارا محبت بیکار بھورا ہو جاتا ہے، پھر تم وہاں ٹھہر نہیں سکتے، بھاگ پڑاؤ گے۔ تو جب ایک حکم پر تمہارا یہ حال ہے، یہ درد ہے کہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہو، اور پھر اگر کاش تمہارے من میں وہ آ جائے جس کا وہ حکم ہے، تب حکم پر یہ حال ہے تمہارا۔ اگر حاکم کو دیکھ لو یا اس سے لابھ ہو جائے تو پھر نہ معلوم کہ تم کیا بتاؤ، اس کا اندازہ ہونا مشکل ہے۔ تمہاری زندگی دو چیز کے درمیان گزرتی ہے، ایک تو محبت، دوسرے امید۔ آس لگائے رہتے ہو، امید رکھتے ہو، ہزاروں قسم کی امید تم لگاتے ہو، لیکن سمجھو کہ امید کیا چیز ہے؟ امید رکھتے ہیں بھروسے کو۔ تو جب تم نے جیل سے محبت کرتے ہو، ایک قید خانے سے محبت کرتے ہو، تو تمہارا بھروسہ بیکار ہے، قسم ہے، یہ تو مٹی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی۔ یہ جتنی امید ہے تمہاری بیکار ہے، فائدہ ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ محبت کرو تو اس سے کرو جس کا وہ حکم ہے، جس کے اوپر تم جان دیتے ہو، تو جو جان کا مالک ہے اگر اس سے محبت ہو جائے تو تمہاری ساری امید پوری ہوگی۔ اور اگر تم مردے سے محبت کرتے ہو، جیل سے محبت کرتے ہو، قید خانے سے محبت کرتے ہو، تو تمہارا ہے خیال ہے، فریب ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان روز سوچتا ہے، خیال ہے کہ ہم ایک اچھے انسان ہو، ایک اس کے مقام کرنے والے، اس کی بڑائی کرنے والے، اس کی اچھائی کو بیان کرنے والے ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط ہے جب تک دیکھو جتنا بھی کسی کا لوہا ہے، جتنے کسی کا لوہا ہے، اگر وہ لوہا ہے، چاہے کبھی کہتے ہو کہ گلاب ہے، کبھی تیلا ہے، کبھی یوں ہی بولتے ہو، حالانکہ نہ وہ تیلا ہے نہ گلاب، یوں ہی ہے، ایک دل کا تیل ہے، لیکن جب دل نے اپنی جان کو مٹا دیا تو پھر وہ ہو گیا گلاب۔ جو انسان اس کے اس محبت میں اپنے کو مٹاتا ہے تو نام اس کا بدل جاتا ہے، اس کی طاقت، اس کا انداز کرنا تمہارے پس سے باہر کی بات ہے۔
سمجھنے کی کوشش کرو. تو انسان بیٹھا ہوا ہے, ایک شخص آتا ہے اور وہ ملتا ہے اس سے, ایک تو خاموش رہ جاتا ہے کچھ, اور دوسرا اس کو لکھ دیتا ہے کہ تم یہ دوائی کھاؤ تو اچھے ہو جاؤ گے. ہم اسی آنکھ سے دیکھتا ہے, اسی دل دماغ سے دیکھتا ہے, لیکن ایک کو علم نہیں ہے اس لیے وہ چپ ہے, اور دوسرے کو علم ہے اس لیے وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بیماری ہے, اس سے تم اچھے ہو جاؤ. یہی فرق ہوتا ہے. انسان کو یہ ہے انسان یہ ہے ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے تو کے اندر علم ہوتا ہے جو تمہارے نہیں ہے. اور ایک شخص سوچتا ہے کہ اس پانی کو نہیں دو, اس میں بھوک کیا ہے. 9 آدمی بولتا ہے کیا ہے, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں بالکل پانی صاف ہے, کیڑا کہاں ہے اس میں. وہ آدمی جو کہتا ہے کہ اس میں کیڑا ہے, ایک چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا تمہارے آنکھ سے اوپر رکھ دیتا ہے, کہتا ہے کہ اب دیکھو اس کو. اور اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے اس ٹکڑے سے شیشے کے, تو مان لیتا ہے کہ واقعی اس میں تو بہت کیڑا ہے بھائی. یہی فرق ہوتا ہے, یہی فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے ان لوگوں کے دل میں کچھ ایسی چوٹ, کچھ ایسی روشنی, کچھ ایسی بات پائی جاتی ہے جو تمہارا دل اس سے مجبور ہے. تم اس چیز کو حاصل نہیں کرو. اگر حاصل کر لو تو تمہارے لیے بھی کوئی مشکل بات نہیں. دوسری چیز سمجھو, زندگی اس کی خوشحالی میں گزرے. ہر گرو چاہتا ہے کہ ہمارا سکھ امیر ہو, خوش رہے, دنیا اس کا سنور جائے. چاہتا تو ٹھیک ہے, لیکن لینے کا سلیقہ, لینے کا طریقہ بھی تم حاصل کرو, اس سے لینے کا اصول بھی حاصل کرو. وہ دینے میں سوم نہیں ہوتا. سمجھ لو کوئی فقیر, کوئی مہاپرش سوم نہیں ہوگا. سوم مہاپرش نہیں ہو سکتا ہے. اس کو ڈیوٹی ہے بانٹنے کی, اس کو ڈیوٹی ہے کہ تم تقسیم کرو 2 لوگوں کو, لیکن لینے کا سلیقہ بھی کسی کو ہو تو پھر وہ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. ہر دروازہ بند رہتا ہے, کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے, لیکن اس کا دروازہ جو ہے وہ 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے. جس وقت بھی جاؤ, صبح میں جاؤ, شام کو جاؤ, رات میں جاؤ, جس وقت جاؤ وہ جانتا ہے, تمہارا انتظار کرتا ہے. مردے سے محبت نہیں کرو. ہمارا یہ کہنا ہے کہ مردے سے, جیل سے محبت نہیں کرو, قید خانے سے محبت نہیں کرو, گھر سے محبت نہیں کرو, بلکہ گھر کے مالک سے محبت کرو. اگر گھر کے مالک سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کے بعد تم گھر کے مالک ہو جاتے ہو. اس سے محبت کرو, پھر تم بھی چنتا رہو گے. کچھ دن گلاب کے پیر کے نیچے جو پڑی رہی اور پتی جو جھڑی اس کے اوپر, تو اس میں خوشبو آ گیا. جب ایک مٹی کے اندر یہ بات آئی جاتی ہے کہ گلاب کی پتی جھڑنے پر اس میں خوشبو آ جاتی ہے, تو انسان کو تو مالک نے اس دھرتی پر راجا بنایا ہے. اگر اس کو صحیح ڈھنگ اور صحیح اصول سے کوئی بتانے والا مل جائے اور وہ لینے والا بھی صحیح طریقے سے دینا چاہے, تو پھر اس کے اندر وہ خوبی ہوگی جو سمجھنے سے مشکل ہوگا. انسان سمجھنے سے بات کے مجبور ہے, نہیں سمجھ سکتا. یہ نہیں برستا ہے بلکہ کچھ دور میں برستا ہے. اسی طرح سمجھو تم لوگ دور اور نزدیک آئے ہو, مگر جو کچھ تمہارے لیے مالک سے ہم نے مانگا ہے وہ تم سب کو ملے گا, کسی ایک کے لیے نہیں مانگا ہے.
کسی ایک کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ سبوں کے لیے کہا ہے کہ اے مالک ان لوگوں کی دھرم رکھ، ان لوگوں کو دین دنیا میں بڑا بنا، اب جب تک رہے تمہارا رہے اور جب چاہے تو تمہارے ہی بن کے جائے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کو آئی تو آپ آسام کے رہنے والے ہیں؟ گوہاٹی تھا تو یہاں آنے کے بعد پھر یہاں کی زبان یہاں کی بات آپ سمجھتے ہیں کیا؟ میں আজি বছৰৰ ভিতৰত মোৰ হিন্দী ভালকৈ ক'ব পৰা হৈ গৈছে, মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শ ভ্ৰমণ কৰি গৈছিল 10 বছৰ আদান প্ৰদানৰ কাৰণে। তো আপকো আনে के बाद यहाँ কেইটা লাগে? মই ইয়াত প্ৰথম আহি যিটো কৰিছোঁ যে ইয়াত আহিলে ডাক্তৰ ৰখিব লাগিব, মানুহৰ গুণি কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ মাজত মই আহি মোৰ মনৰ ভাৱ সংগীতখিনি ভাল লাগিছিল আৰু সেইটোৱে মই আহি আছোঁ। क्या ये बात सही है कि यहाँ 80% दूसरे जात के लोग आए? ইয়াত যিটো এখাত মুছলিম হয় তেন্তে ইয়াত 80% হিন্দু আহে আৰু হিন্দু মানে কি চব মানুহ বৌদ্ধ ইছাই আনকি জাপানৰ মানুহ অহা মই ইয়াত সাক্ষাৎ পাইছোঁ, লগো পাইছোঁ, কথাও পাতিছোঁ, এইটো সঁচা। तो यहाँ के क्या आप दावत हक जो यहाँ कहा रहा है और लोगों से जो इंटरव्यू लिया गया उसके अनुसार कि भाई सत्य का ये केंद्र है, तो इस संबंध में आप लोग भी कुछ कर रहे हैं क्या? আমাৰ তাত এটা অনুষ্ঠান আছে বিদ্যা কেন্দ্ৰ বুলি পেলাই, তাৰ কাৰণে আমি কেতিয়া মানে মানুহ পালে আমাৰ মানে প্ৰচাৰ হয়।